اسلام میں جو ملکیت کا تصور ہے اس میں دوسری قسم عام ملکیت ہے۔ ملکیت عامہ کسی محسوس چیز یا منفعت کے بارے میں پایا جانے والا ایک شرعی حکم ہے جو عامۃ الناس کو اس سے استفادے کا اختیار دیتا ہے، یا ان میں سے جس کو بنا بر مصلحت استفادے کے لیے خاص کیا گیا ہو۔ یہ تعریف ہے، تو تعریف ہی کی طرح جو ہے یہ مشکل ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام ملکیت کیا ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر کسی ایک شخص کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ عامۃ الناس کو اس سے استفادے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ البتہ مصلحت کی بنا پر ان میں سے کچھ لوگوں کی تخصیص کی جا سکتی ہے، اور اس تخصیص کے بہت سارے شرعی ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پہ وقف ہوتا ہے۔ وقف اگر ہوتا ہے، اگر وقف میں یہ کہہ دیا گیا، واقف نے یہ کہہ دیا، وقف کرنے والے نے، کہ یہ وقف علی الفقراء ہے، فقراء کے اوپر وقف ہے، تو یہ تخصیص ہو گئی۔ اچھا، ہر چیز جس کی منفعت عام ہو اور اس سے کوئی مستغنی نہ ہو، وہ جو ہے عام ملکیت کی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے الماء والکلأ والنار کو جو ہے عام رکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں عوامی سہولیات جو ہیں، مساجد ہیں، سڑکیں ہیں، یہ ساری چیزیں عام ملکیت ہیں۔ ملکیت عامہ کے اہداف یہ ہے کہ تمام لوگوں کا مشترک منفعت سے استفادے کا حق، تمام لوگ جو ہے مشترک منافع سے استفادہ کر سکیں، ریاست کا خرچ فراہم ہو سکے، اور اسی طریقے سے خیراتی کاموں کی حوصلہ افزائی، کیونکہ ملکیت عامہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خیراتی کاموں سے آتا ہے، وقف وغیرہ کے ذریعے سے آتا ہے، اس طرح سے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت جو ہے ان چیزوں کو ابھارتی ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔